مطلب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ علامات قیامت پوری ہونی شروع ہو چکی ہیں، اور جی فلاں فلاں علامت پوری ہو گئی اور فلاں فلاں رہ گئی ہے، اور جی قیامت 250 کلومیٹر دور ہے، اور قیامت جو ہے 500 کلومیٹر دور ہے، اور قیامت جو ہے وہ 100 کلومیٹر دور ہے۔ پھر خدا کے بندوں کو مذاق چل رہا ہے؟ اللہ کے بندوں، قیامت نے آنا ہے، یہ بات یقینی ہے۔ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کے اندر موجود ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو لے کے ایک علمی قسم کی بحث لگا لیے، ہر بندہ بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر کہہ رہا خدا کے بندو اپنے اعمال کی درستگی کی طرف تو دھیان دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی۔ اب ہم خود یہ بات سوچیں کہ میری قیامت اتنی دور ہے جتنی دور میری موت ہے۔ قیامت اگرچہ 5000 سال بعد آئے اور میری موت 5 دن کے اندر آ جائے، تو 5 دن کے اندر میری قیامت قائم ہو گئی۔ اب خود سوچو کہ 5 دن میں جو میری قیامت قائم ہونے والی ہے، اس قیامت کے لیے میں نے تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ میں نے یہ منہ اللہ کو دکھانا ہے، کیا میں نے اس منہ کو صاف کر لیا ہے؟ میں نے اس جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے ان کاموں میں لگا لیا جو اللہ نے بتائے تھے؟ میں نے اپنی زندگی نہیں بدلنی۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے بیٹھ کے حساب لگانا ہے، جی 25 نشانیاں بتائی ہیں، 23 ہو گئی، 2 رہتی ہیں، یہ 2 رہتی ہیں، یہ 2 رہتی ہیں، جی صرف 2 نشانیاں رہ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک باتوں کا عجیب طوفان آیا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں عمل کی دنیا خالی ہو گئی۔ عمل کرنے والے بننے کی ضرورت ہے ابھی۔ اس وقت اس دور میں سب سے زیادہ ضروری امر وہ باعمل زندگی بنانا ہے۔ خدا کے واسطے علامات قیامت کا مذاق نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، علماء کرام بتا رہے ہیں، بہت ضروری ہے، اور اس میں سنجیدگی سے دیکھا جائے تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ صرف چند بڑی علامات باقی ہیں، لیکن ان باتوں کو بتانے کا مقصد تفریح اور مزہ نہیں ہے، ایک دلچسپی دلانا نہیں ہے، بلکہ فکر مند کرنا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سن کے فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہم لوگ ان باتوں کے سننے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس بندے کی طرح ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ تیری بوری پھٹی ہوئی اور اس سے دانے گر رہے ہیں اور تیرا غلہ ضائع ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ہاں مجھے پتہ ہے، ابھی میں نے 500 کلو خریدا تھا، ابھی صرف 1 کلو گرا ہے، 4 کلو باقی ہے، جی اب 3 کلو باقی ہے، جی اب 2 کلو باقی ہے۔ یار اس کو بوری کا منہ بند کرو، اور جو اپنی زندگیاں بگاڑ رکھی ہوں زندگیوں کو صحیح کرو۔ اللہ کے واسطے میرے اپنی ذات کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے میری اپنی ذاتی زندگی درست کرنے کی توفیق دی۔ ان باتوں کے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یار میں خود اتنا اچھا نہیں ہوں اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں اللہ کو اپنا منہ دکھا سکوں، اپنے اعمال اللہ کو پیش کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے اب تک اپنے زندگی میں کہ میرا چلنا سنتی ہو، میرا اٹھنا سنتی ہو، میرا بیٹھنا سنتی ہو۔ تو اس لیے گزارش ہے اس بات کی کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے علامات قیامت ہوں یا دیگر دینی معاملات ہوں، ان کو علمی مزے کے لیے پڑھنے اور سننے کے بجائے زندگی میں عمل کو پیدا کرنے کی نیت سے بیٹھے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کا سچا داعی بنائے اور ایسا انسان بنائے کہ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔